ایک پرسکون صبح تھی۔ گھر کے صحن میں ہلکی سی دھوپ پڑ رہی تھی۔ بازرگ ابو غسل خانے میں وضو کے لیے شاور چلا رہے تھے۔ پانی کی ٹھنڈی بوندیں ان کے چہرے پر گر رہی تھیں تو وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ وضو مکمل کر کے وہ باہر نکلے تو دیکھا کہ بچے کھیل میں مصروف ہیں۔ ابو نے محبت بھری آواز میں کہا، بیٹو، نماز کا وقت ہو گیا ہے، آؤ پہلے نماز پڑھیں پھر کھیل لینا۔ بچوں نے فوراً سر ہلایا۔ ابو نے نرمی سے دین کی اہمیت سمجھائی اور پورا گھر نور سے بھر گیا۔ ہلکی ہلکی بارش چھت سے ٹپک رہی تھی اور زمین پر نرم سی خوشبو پھیل گئی تھی۔ صحن میں بازرگ ایک پارا سکون مسکراہٹ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے 4 بچے خاموشی سے سن رہے تھے۔ بازرگ نرمی، ایک چھوٹا سا بچہ سامی پہلی بار اپنے والد کے ساتھ خان کعبہ پہنچا۔ جیسے ہی اس نے کعبہ کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ دنیا کی سب سے پرسکون اور بابرکت جگہ ہے۔ والد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹا، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں ہر دعا قبول ہونے کی امید ہوتی ہے۔ سامی نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہ، مجھے ہمیشہ نیکی کے راستے پر رکھنا۔ کعبہ کی روشنی اور عظمت نے اس کے دل کا سکون بھر دیا۔ قرآن کے نور سے بدلتی زندگیاں، ایک روحانی داستان۔ طویل اسلامی کہانی، تقریباً 5000 الفاظ۔ باب اول، پرانا مدرسہ نئی صبح۔ قدیم وادی ناور کے کنارے ایک قدیمی مدرسہ تھا، دار القرآن۔ اس کی اینٹیں وقت کی گرد سے سیاہ ضرور ہو چکی تھیں، مگر ان میں قرآن کے لفظوں کی خوشبو اب بھی بستی تھی۔ فجر کی اذان مسجد کے گنبد سے ہوا کہ دوش پر تیرتی ہوئی پھیلتی تو پورا مدرسہ جاگ اٹھتا۔ طالب علم وضو کے پانی میں اپنی نیند دھوتے اور آنکھوں میں قرآن کی خدمت کا نور لیے صفوں میں بیٹھ جاتے۔ انہی طالب علموں میں ایک لڑکا تھا، حمزہ۔ چہرہ معصوم، دل خاموش، لیکن نگاہوں میں ایک عجیب اداسی۔ حمزہ بچپن سے ہی اس مدرسے میں تھا، مگر اس کا دل ابھی تک قرآن کی عظمت کو پوری طرح محسوس نہیں کر سکا تھا۔ وہ تلاوت کرتا تھا، حفظ بھی کر رہا تھا، لیکن اس کے دل میں وہ سوز، وہ جذبہ، وہ نور ابھی تک نہیں اترا تھا جسے استاد قرآن کی لذت کہتے تھے۔ مدرسے کے محتمم قاری ضیاء الدین صاحب سفید داڑھی والے نورانی چہرے والے بزرگ تھے۔ جب وہ قرآن پڑھاتے تو لفظ مشل بن جاتے، معنی دل میں اتر جاتے۔ وہ چاہتے تھے کہ حمزہ بھی قرآن کی روح کو پہچانے، اس کے لفظوں سے آگے اس کے نور کو دیکھے۔ ایک دن درس کے بعد انہوں نے حمزہ کو بلایا۔ بیٹا، تم قرآن پڑھ تو لیتے ہو، مگر ابھی اس کو سمجھا نہیں۔ حمزہ نے نظریں جھکائیں۔ استاد محترم، میں کوشش تو کرتا ہوں، قاری صاحب نے محبت بھری مسکراہٹ سے کہا۔ قرآن دلوں پر اترتا ہے، زبان پر نہیں۔
قرآن ان کو ملتا ہے جو خود کو اس کے سپرد کر دیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ایک سفر کرو۔ قرآن کا سفر؟ حمزہ نے حیرت سے پوچھا، کیسا سفر؟ وہ کہنے لگے، ایسا سفر جس میں تم قرآن کو اپنی آنکھوں سے نہیں دل سے دیکھو گے۔ یہ سفر ایک عام بچی کو قاری حمزہ بنانے والا تھا۔ باب دوم، رات کی پہلی روشنی، پہلی بشارت۔ یہ سفر مدرسے کے پیچھے واقع ایک چھوٹے سے حجرے سے شروع ہوا، وہ حجرہ جس میں قاری صاحب کے استاد رہا کرتے تھے۔ حجرے کی دیواروں پر پرانے قرآن، رنگین قندیلیں اور عربی خطاطی لٹکی ہوئی تھیں۔ قاری صاحب نے وہاں پہنچ کر کہا، حمزہ، یہاں بیٹھ کر قرآن کھولو، آواز سے نہیں سانس سے پڑھو، الفاظ کو محسوس کرو۔ حمزہ نے آہستہ سے قرآن کھولا۔ سورہ مریم سامنے آ گئی۔ کاف ہا آ عین صاد۔ یہ حروف مقطعات پڑھتے ہوئے اسے یوں لگا جیسے ہوا